سر اس وقت آپ اے ٹی سی میں ہیں، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے مقدمات کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ جو مقدمات یہاں پر آپ کے درج ہیں کس قسم کے ہیں اور انہیں کیسے فیس کر رہے ہیں آپ؟ جی وہی کیس ہے جو ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے اور بلڈنگ سے گرفتار کے لے کے آئے تھے. اسی کی پیشیاں ابھی تک بھگت رہے ہیں، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہم تو سول لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے ہمیں گرفتار کیا تھا. ان کے خلاف ابھی تک افسوس اس بات پہ ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو میں تو خود سامنا کر رہا ہوں عدالتوں کا، یہاں اب بھی کھڑا ہوں، عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ کدھر گئے جو ہمیں سول وردی میں، سول کپڑوں میں ملبوس آ کے اور ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے اٹھا دیا کہ پاکستان کا آئین کچھ بھی الاؤڈ نہیں کرتا ماں سوائے اس کے پارلیمنٹ ہاؤس کا اپنا عملہ، اپنا سٹاف اس کو اسپیکر آرڈر دے دے اور ان کو گرفتار کر لے، پھر کسی کو گرفتار کرے وہاں پر. اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا، اسپیکر نے تو خود ڈینائی انہوں نے کر دیا تھا کہ ایسے کوئی بندے آئے ہی نہیں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں کوئی گھسے ہوں اور آپ کو گرفتار کیا ہو، اور آپ اب بھی برملا یہی کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نقاب پوش کچھ آئے تھے. اسپیکر تو نہیں مان رہے آپ کی بات؟ اسپیکر کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اس نے آن دی فلور استعفے کی دھمکی دے دی تھی. ہمیں کون گرفتار لے کے آئے تھے؟ اس میں وہ جو ایک تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سیکیورٹی سٹاف والا، ایک تھا یا دو بندے، اس کو سسپینڈ کیا تھا. اور یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی لوگ آئے تھے کہ وہ سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے اندر آ گئے اور انہوں نے گرفتاری کروائی ہماری. اچھا، گزشتہ روز بھی سر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا. ایک تو پرامن جو دھرنا تھا وہاں پہ واٹر کینن، پھر لوگوں کو، ورکروں کو مارا گیا، پھر گرفتار کیا گیا. اب انہی پہ سب سے بڑی دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں اور امید سے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک دن آئے گا. یہ حسینیت کا سفر ہے. تاریخ رقم ہو رہی ہے اور جیسے تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ حسین حق پہ تھا، یزید باطل پہ تھا. جی اب بھی پوری دنیا، کیا پاکستان کے عوام سب سمجھ رہی ہے کہ جو حق ہے وہ زندان میں ہے، دربار والے حق پہ نہیں ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا کوئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ ابھی اعظم سواتی گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نئی قیادت لاہے عمل دو، ہر کارکن اور لیڈرشپ کا یہی مطالبہ ہے. تو عمران خان کی رہائی کیسے متوقع ہے؟ جی، ہم باوجود یہ کہ عدالتیں سب کچھ مفلوج ہو چکی ہیں، یرغمال بن چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آخری امید، آخری توقع عدالتوں سے ہیں کہ عدالتیں ہمیں انصاف فراہم کرے گی. بہرحال اگر اس پہ بھی نہ ہوا، پھر اگلا لائحہ عمل وہ باہمی مشاورت سے کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں. صرف ایک گولی بچی ہے. گولیوں کا بھی ہم نے سامنا کر دیا. ہمارے سینے ختم نہ ہوئے، ان کی گولیاں ختم ہوئی. اگر پھر اسی پہ مشاورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم پھر اپنے سینے تان کے باہر نکلیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن پھر وہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہوں گے جیسے سری لنکا میں ہوا، جیسے بنگال میں ہوا، جیسے برما میں ہوا. تو ان جیسے حالات پھر پاکستان کے بھی بنیں گے. اشتہارات یہاں پر دیکھے گئے ہیں سہیل افریدی کے خلاف. آپ کے سی ایم ہیں کے پی کے، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک وزیر اعلیٰ اس وقت اشتہاری ڈکلیئر ہو چکا ہے، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اگر وہ یہاں پر اسلام آباد میں آتے ہیں. اس معاملے میں کو آپ کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ 16 دسمبر گزر گیا، تو ایسے مواقع پر یہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اور جو ملک کے خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اسی ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور مستقبل کے فیصلے ہم نے کرنے. تو 16 دسمبر پہ اس حوالے سے کوئی باقاعدہ ایک نشست ہونی چاہیے تھی، ایک فکری نشست کہ 16 دسمبر کو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. 16 دسمبر کو یہ ملک دو لخت ہوا تھا، اور وہ جس کی پالیسیوں اور جس کی ضد اور آنا کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا تھا، اسی پہ سوچنا چاہیے تھا. اس کے باوجود
اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی ریاست آپ دیکھیں بلوچستان اور کے پی کے اس حوالے سے وفاق کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سارے یہ بلوچستان والے ایک ایسی چوکی مار ہیں. اب وہاں جا سکتے ہیں کوئی یہ سمجھے نا. اب کے پی کے میں وہاں جا کے کے پی کے میں کوئی جا سکتا ہے وہاں کیا حشر ہوا ہے. کل بھی ان سے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے جو اسلحہ چھینا گیا ہے وہ میڈیا پہ ظاہر ہو رہا ہے. اور ہمارے بندوں میں جو 150 گئے ان کی سیکیورٹی اداروں والی گئے تھی ڈیری فارم سے, وہ لے کے گئے ملیٹنٹس, اور میڈیا پہ لوگ تماشا کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. یہ ہمارے تو دل خون کے آنسور ہو رہا ہے جیسے اسٹیٹ کی نااہلی کیا بے بسی ہم دیکھ کے. ہم تو ان حالات میں رہتے ہیں, ان حالات میں پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں جہاں کوئی پاکستان کا جھنڈا بھی یہ سیکیورٹی ادارے والے اپنے چیک پوسٹوں پر بھی بمشکل لگا دیتے ہیں, لیکن وہ بھی گولیوں سے وہ چیر ہوتی ہے وہ جھنڈے. یہ حالات ہیں. ان حالات میں آپ وزیر اعلیٰ کو اشتہاری ڈکلیئر کریں. آپ یہ کے پی کے نوجوانوں کو, کے پی کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟